دوستو ہم بات کر رہے ہیں 1914 کی، جب جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچے نے چار پہیوں پہ چلتی ایک مشین دیکھی جو اس کے لیے گاڑیوں اور اس کے پرزوں کے عشق کا سبب بن گیا۔ اور دوستو، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کی یہ سب سے بڑی گاڑیوں کی کمپنی کی بنیاد رکھنے والا ایک لڑکا تھا۔ جی ہاں دوستو، جس کا نام ہے سوچیرو ہونڈا۔ اور کس کو علم تھا کہ آنے والے وقت میں چھوٹی اور بڑی گاڑیوں میں اس کا ہی نام ملے گا۔ دوستو، جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لوہار کے گھر 1906 میں سوچیرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی۔ ہونڈا کے والد سائیکل ریپیئرنگ کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ ہونڈا کو پڑھائی کی بجائے سائیکل ریپیئرنگ کے کام میں زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا۔ آرٹ شوکائی نامی ٹوکیو کے اس آٹو موبائل سروس اسٹیشن پہ ٹیکنیشین چاہیے تھے۔ ہونڈا کو اپلائی کرنے کے بعد وہاں جاب مل گئی۔ ہونڈا اس عمر میں پیسہ کمانے کی آس لگائے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کے ڈریم چکنا چور ہو گئے جب کمپنی کے مالک نے اسے صفائی کے کام کروانا شروع کر دیے۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنے گھر سے دور تھا اور دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ کئی ماہ کے بعد ہونڈا کی قسمت چمکی۔ آرٹ شوکائی کے مالک نے ورک شاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیے۔ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں میں ہی وہ ہر طرح کی گاڑیوں اور ان کے پارٹس کے بارے میں جان گیا تھا۔ 1928 میں اس کے مالک نے اپنی خود کی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت ہونڈا کی عمر 22 سال تھی۔ ہماماتاسو کے شہر میں اس برانچ کی تمام ذمہ داریاں ہونڈا کے سپرد کر دی گئیں۔ ہونڈا نے آرٹ شوکائی کی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کر کے 2 سال کے اندر 30 ورکرز تک پہنچا دیا۔ ہونڈا نے اپنی مہارت سے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ سپورٹس کار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ نہ صرف توڑ دیے بلکہ اگلے 20 سال تک یہ جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ آرٹ شوکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اور عزت بڑھ گئی اور وہ اپنا خود کا ایک ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا۔ لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہ تھا۔ 1936 میں ریسنگ کا ایک خوفناک حادثہ ہوا۔ اس حادثے میں ہونڈا کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا اور شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ ہونڈا کو اپنی زندگی اس مقام پر ختم ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ اب وہ نہ مکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی ماہ کے بعد جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے آرٹ شوکائی کے مالک کو ایک آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ اب وہ اسپیئر پارٹس کی ایک الگ کمپنی سٹارٹ کر دیں۔ آرٹ شوکائی کے اسٹیک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا اور کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ نیا رسک لیا جائے۔ ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی اکیلا ہی بنائے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی اور اپنے دوست کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہ تھی۔ وہ دن میں آرٹ شوکائی کے لیے کام کرتا اور رات کو اپنی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا۔ اگلے کئی مہینوں تک اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ صحت بھی گرتی جا رہی تھی اور ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ تب ہی اس نے میٹالرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت سے آخر کار وہ ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب اس نے آرٹ شوکائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پارٹس بنانے میں لگ گیا، پر اس کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی خامیاں موجود ہیں اور متعدد فالٹس موجود ہیں۔ دوستو، اس نے ٹویوٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے تو ٹویوٹا کمپنی نے 50 میں سے 47 ڈیزائن ریجیکٹ کر دیے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس کے پاس اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے مختلف کمپنیز کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان کے دورے کرنے شروع کر دیے۔ اگلے کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے۔ ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹن بنانا شروع کیے۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز کے کوالٹی کنٹرول پاس کر چکے تھے۔ اس کو دھڑا دھڑ آرڈر ملنا شروع ہو گئے اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے دکھائی دیے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپنی نے 2000 ورکرز کو
بھی ہائر کر لیا۔ ہونڈا کی یہ خواہش چند ماہ کی مہمان تھی۔ کس کو یہ معلوم تھا کہ 1914 میں جاپان ورلڈ وار میں کود گیا اور منسٹری نے کئی جاپانی کمپنیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ایک کمپنی ہونڈا کی بھی تھی۔ اگلے 3 سال انتہائی مشکل حالت میں گزرے، لیکن 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل ہونڈا کی کمپنی کو آ لگا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیک ہوئے جس نے جاپان کی سرے سے کمر ہی توڑ ڈالی۔ اس کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے ٹویوٹا کو اپنے بچے کھچے ایسٹس 4,50,000 ین میں بیچے اور ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کے بیٹھ گیا۔ ہونڈا کو اسی دوران جاپانی امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا سا انجن ملا جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنی عادت سے مجبور ہونڈا کو ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس انجن کو ایک سائیکل میں لگا کر اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی، کیونکہ اس دور میں لوگ مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہی انجن سائیکل پہ لگا دیکھا تو ان کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ چند یوزڈ انجن ہونڈا کو مل گئے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی تھی کہ اب ہونڈا نے خود کا ایک نیا انجن ڈیزائن کر لیا، اور یہ ہسٹری میں پہلی بار دیکھا گیا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو تھا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ہائی لیول پہ یہ سائیکل بنا سکے، لہذا اس نے 18,000 دکانداروں کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پہ اتنا بھروسہ تھا کہ 300 دکانداروں نے پازیٹیو ریپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیے۔ اگلے 3 سال میں ہونڈا نے ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ یہ سپر کب کے نام سے لانچ کی گئی، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ یہ ماڈل اتنا کامیاب ہوا کہ 1958 میں اس نے امریکہ کی اپنی ٹرمپ ہیلے ڈیوڈسن کی سیلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کیونکہ ہونڈا کو ریسنگ کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے سپورٹس بائک بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مختلف ریسز میں جاتا اور جیتنے والی بائکس کے خاص فیچرز نوٹ کرتا۔ چند سالوں میں ہونڈا کی پہلی سپورٹس بائک لانچ کی گئی، جس نے 1962 میں انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ 1960s میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی بن چکی تھی۔ دوستو، آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 1968 میں یہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ یونٹ سیل کر چکے تھے۔ اپنی زندگی کے 62 سال گزارنے کے بعد آخرکار ہونڈا سوچیرو کو کامیابی تو مل چکی تھی، لیکن جو خواب وہ بچپن سے ہی لیے بیٹھا تھا وہ ابھی تک پورے نہیں ہو پائے تھے کہ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا۔ کئی لوگوں نے اس کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن ہونڈا نے کسی کی ایک نہ سنی۔ اس وقت جاپان میں ٹویوٹا اور نسان جیسی کمپنیز اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھی۔ دوستو، اس کے بعد ہونڈا نے سپورٹس کار لانچ کی، جس کے صرف 1300 یونٹس ہی سیل ہو پائے۔ کئی بار فیل ہونے کے بعد فائنلی 1962 میں ہونڈا سویگ لانچ کی گئی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈل آج تک پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ 1980s میں ہونڈا موٹرز جاپان کی تیسری بڑی کمپنی تھی اور بس 10 سالوں میں ہی یہ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن گئی۔ ہونڈا سوچیرو نے ہونڈا سویگ کے لانچ ہونے کے 1 سال بعد یعنی 1973 میں کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور 1991 کو ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن وہ دنیا کو اسٹرگل کا مطلب سمجھا گئے کہ محنت اور لگن سے کام کیا جائے تو دنیا میں کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں۔ ناکامی کوئی بند گلی نہیں، بلکہ زندگی کا ایک موڑ ہوتی ہے۔ اگر ایک مرتبہ نہیں مڑ سکے تو پلیز ٹرائی اگین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کریں۔ نئی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ ٹیک کیئر۔